الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. देखिए الحوار الثالث का मतलब होता है थर्ड कन्वर्सेशन. انظر आप देखिए واستمع आप गौर से सुनिए وأعد और आप रिपीट करिए. هذا أذان الفجر ये फजर की अजान है. صابر هيا بنا إلى المسجد come on to the mosque चलो हम मस्जिद जाते हैं. هيا بنا होता है come on. come on to the mosque. صادق بول رہا ہے انا اصلی فی البیت میں نماز پڑھتا ہوں گھر کے اندر. صابر بول رہا ہے الصلاۃ فی المسجد افضل مسجد کے اندر نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ ورچوئس ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، افضل ہے. ٹھیک ہے، رینک میں ہائی ہے نا. حدیث میں آ گیا کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ. آپ سمجھ گئے حدیث؟ صلاۃ الجماعت جو جماعت کی نماز ہے افضل وہ زیادہ افضل ہے من صلاۃ الفذ انفرادی نماز پڑھنے سے ب7 7 گنا و 27 گنا درجہ 27 ٹائمز زیادہ انسان کو ثواب مل جاتا ہے جماعت نماز پڑھنے کو، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. المسجد بعید جو مسجد ہے وہ دور ہے. المسجد قریب جو صابر و بر ہے جو مسجد ہے وہ قریب ہے. هل انت مریض کیا تم بیمار ہو؟ صادق بول رہا ہے لا نہیں انا بخیر میں ٹھیک ہوں I'm fine. صابر بول رہا ہے انت کسلان تم سست ہو، تم کسلان ہو، تم لیزی ہو. کسلان بولتے لیزی جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صادق بول رہا ہے هذا صحیح یہ صحیح ہے. آسف I'm sorry. أنا ذاهب إلى المسجد میں جا رہا ہوں مسجد کی اور. أنا ذاهب إلى المسجد. صادق بولا انتظر wait. أنا ذاهب معك میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں. أنا ذاهب معك. اس کے بعد العرض ينتظر کا مطلب ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے. صحیح کا مطلب ہوتا ہے رائٹ کریکٹ. قریب کا مطلب ہوتا ہے نزدیک. بعید کا مطلب ہوتا ہے دور. مریض کا مطلب ہوتا ہے بیمار. اور کسلان کا مطلب ہوتا ہے سست. ذاہب کا مطلب ہوتا ہے جانے والا. اور آصف کا مطلب ہوتا ہے I'm sorry انا آصف I'm sorry. تدریب ایکسرسائز اجب بنعم آپ جواب دیجئے نعم کے ساتھ یعنی کہ ٹک کے ساتھ او بلا یا لا کے ساتھ. یعنی کہ آپ کو نعم بولنا ہے یس بولنا ہے تو لا بولنا ہے نو بولنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان ہے. هذا الحوار في الصباح یہ جو کنورسیشن ہے وہ صبح کے موقع پہ ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ صبح کے موقع پہ ہو رہی تھی؟ بتائیے، کیا یہ صبح کے موقع پہ ہو رہی تھی یا یہ شام کے موقع پہ ہو رہی تھی؟ هذا اذان الفجر یہ صبح کے اذان موقع پر۔ ہے نا صبح کے موقع پہ کیونکہ یہ فجر کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ہم بولیں گے ٹک. آپ ٹھیک بول رہے ہو. هذا الحوار في البيت یہ جو ڈائلاگ ہو رہا تھا، یہ جو بات چیت ہو رہی تھی، یہ گھر میں ہو رہی تھی. ٹک یا کراس بتائیے شباش. ٹھیک ہے کراس. ٹھیک سر۔ اچھا اس کے بعد هذا الحوار في البيت ٹک. صابر يصلي في المسجد صابر پڑھتا ہے نماز مسجد کے اندر. بتائیے کہاں پڑھتا ہے صابر نماز؟ شباش. صابر صاحب نماز کہاں پڑھتا ہے؟ مسجد کے اندر۔ صابر نماز پڑھتے ہیں مسجد کے اندر ہے نا. تو ٹک دیں گے. اگر آپ یہ خود ہی کریں گے سب کچھ، کیا بولتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود پڑھا کریں گے گھر میں. جی سر۔ ہاں میں اس سے نکلا دیتا ہوں نا. تو ایسے بولیں گے صادق یصلی فی المسجد صادق جو ہے وہ مسجد میں نماز آپ خود ہی کریں گے. مجھے لگتا ہے دیکھو بل ٹائم یہ ہو گیا ایسے ٹائم ضائع کرنا. میں چاہتا ہوں کہ آپ خود پڑھیں. میں کشمیری کرتا ہی نہیں ہوں، مجھے نکل جاتا ہے کشمیری کیونکہ کیا کرے آخر کار کشمیریت نکل جاتی ہے لیکن میں نکالتا ہی نہیں ہوں. میں کو ٹریننگ کر رہا ہوں کہ مجھے کشمیری کوئی لفظ نکالنا ہی نہیں ہے کیونکہ پھر باقی بیچارے سمجھ نہیں پاتے جو کشمیری نہیں ہوتے نان کشمیری. اس کے بعد التدریب الاول فرسٹ ایکسرسائز. ٹھیک ہے، فرسٹ ایکسرسائز. ٹھیک ہے، رتب الصلوات الخمس آپ دیجیے ترتیب 5 نمازوں کو. آپ آرڈر دیجیے 5 نمازوں کو. بوضع الارقام بائی پوٹنگ دا ارقام. ارقام رقم کی جگہ. آپ بولتے ہیں ہم بولتے ہیں نا کشمیر میں یہ سے کو تو رقم چاندہ کو رقم چیز ایسے بولتے ہیں نا تمہیں کتنا رقم جیب میں، تمہیں کتنے پیسے جیب میں ہے. تو رقم بولتے ہیں پیسوں کو، نمبر کو بولتے ہیں تمہیں کتنے نمبر جیب میں ہے. تو ارقام جمع اس کا جاتا ہے تو 1 2 3 4 5 فی المربعات ان دا باکسز. مربعات یا باکسز. ٹھیک ہے،
بوکسز. ڈریے. فرسٹ نماز الفجر صلاۃ الفجر، سیکنڈ نماز صلاۃ الظہری، تھرڈ نماز صلاۃ العصر، فورتھ نماز صلاۃ المغربی، صلاۃ العشاء. تو بہت آسان ہے. بولے قل الصلوات الخمس مرتبة. قل اب کہہ دیجئے الصلوات الخمس پانچ نمازوں کو مرتبة ترتیب کے اندر، آرڈر وائز. شباش بتائیے. صلاۃ صلاۃ الفجر، صلاۃ الظہر، صلاة الفجر، صلاة الظہر، صلاة عصر. العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. بہت آسان تھا یہ. ضع علامہ کراس علی الکلمۃ الغریبہ. آپ کراس ماریے ان کلمات پہ جو اجنبی ہوں گے، جو اسٹرینج ہوں گے. اسٹرینج، غریب بولتے جو اسٹرینج ہوگا، اسٹرینج اجنبی غیر معروف. فار ایگزامپل یہاں پر ظہر پتہ ہی ہے، عشاء بھی آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. نہیں ایسے ایسے پڑھنا ہے. ظہر عصر عشاء اور مریض. عجیب لگ رہا ہے نا، مریض کیا اس میں آ رہا ہے نمازوں کے ناموں میں کراس. آصف یسمع یستطیع، یسمع وہ سنتا ہے، آصف سوری، یستطیع ہی از ایبل ٹو ڈو سم تھنگ، یعمل ہی از ورکنگ. تو یہاں پہ الگ کیا آ رہا ہے؟ آصف. یہاں پہ الگ آ رہا ہے، یہ ورب ہے ہی نہیں. سوری مت ہے ورب، آئی ایم سوری. عشاء شائے، یہاں پہ عشاء آ رہا ہے لیکن کہ چائے پتہ ہی ہے، شائے غدا لنچ پتہ ہی ہے، فطور بریک فاسٹ پتہ ہی ہے. اب دیکھیے سوریا مصر ترکی اور مکہ، یہاں پہ کیا لگا رہا ہے بتائیے؟ مکہ، کیونکہ مکہ. مکہ. ہاں بالکل. ایسی طالب کسلان طبیب مدرس، یہاں پہ الگ کیا رہے؟ کسلان. سل اسلام. سل طه ده سالد. سالد سلاد اس کو بولتے ہیں سالڈ. دجاج مرغا، لحم میٹ، سمک مچھلی. یہ رہا نان ویج. صلاة. سوری ویج. اچھا سل بین الکلمتی، آپ جڑائیے ورڈ کو والصورت المناسبہ اور اپروپریٹ پکچر کو. یہ تو بہت آسان ہے. یہ لگ رہا ہے بیمار سی تھی منہ سے ہی. مریضن دور کو نہیں لگ رہا ہے، یہ بعید. کسلان سست لگ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ. اور یہ کیا لگ رہا ہے؟ یہ لگ رہا ہے قریب نزدیک. یہ کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ اب تک کف کو کیا بولتے ہیں؟ کف نا کف کو اس کو ساس کو کیا بولتے ہیں؟ کف کو بولتے ہیں سوال. کیا بولتے ہیں؟ سوال. کوئی بولتے ہیں استاد مجھے جو سوال، سوال نہیں بولنا ہوتا ہے. بولا تھا استاد مجھے سوال ہے، سوال. سوال ہو گیا مجھے یہ آ رہی ہے، کھانسی آ رہی ہے. اچھا انظر واستمع، آپ دیکھیے، آپ دھیان سے آپ دیکھیے اور آپ غور سے سنیے. واعد اور آپ ریپیٹ کریے. الأول first، الثاني second، الثالث third، الرابع fourth، الخامس fifth، السادس sixth، السابع seventh، الثامن eighth، التاسع ninth، العاشر tenth. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ یاد کریں گے. اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اسے بولتے العدد الترتیبی. ترتیبی یعنی کہ آرڈینل نمبرس. ویسے نمبرس جہاں پہ آرڈر ہوتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ. فار ایگزامپل یہ پین فرسٹ ہے، یہ پین سیکنڈ ہے، یہ پین تھرڈ ہے، یہ پین فورتھ ہے. ایسے ہمیں بولنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ آرڈر ہوتا ہے نا ایک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس، تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ العدد الترتیبی. ٹھیک ہے. الترتیب کیا ہوتا ہے؟ ایکسرسائز. رتب الاعداد، آپ کاؤنٹنگ کو ترتیب دیجیے. آپ نمبرز کاؤنٹنگ کو ترتیب دیجیے. التاسع کیا ہوتا ہے؟ نائنتھ. العاشر ٹینتھ. اب یہاں پہ کیا؟ سادس سکس. پھر کیا آئے گا؟ شاباش بتائیے. میوٹ کھولیے سارے جتنے میوٹ آپ کو ہوں گے، بتائیے. السادس کا مطلب ہوتا ہے سکس. اگر مجھے بولنا ہوگا سیونتھ، میں کیا بولوں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائیے. السابع ہے کہ نہیں؟ 7. السابع. السابع. اب مجھے بولنا ہوگا ایٹھ. شاباش جلدی بتائیے، جلدی بتائیے. الثامن. الثامن. سامنی. ثامن. 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 اب مجھے بولنا ہوگا الثامن. نائنتھ. نائنتھ نائنتھ. شاباش. التاسع. 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 ٹینتھ بولنا ہوگا العاشر. العاشر. ٹھیک ہے، تو بہت آسان ہے. العاشر. سل بین العدد و ترتیب، آپ جوڑائیے، آپ جوائن کریے عدد کاؤنٹنگ کو اور ترتیب کو. ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ آرڈر. ٹھیک ہے. السابع سیونتھ، کہاں گیا سیونتھ؟ یہ رہا. العاشر ٹینتھ، یہ رہا. التاسع نائنتھ، یہ رہا. الثامن ایٹھ. ثامن 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 یہ رہا. اب السادس سکستھ، یہ رہا. کتنا آسان ہو گیا ایسے؟ السادس سکستھ ایسے ہو گیا. اقرأ الاعداد ترتیبا، آپ پڑھیے کاؤنٹنگ کو ترتیبا. ٹھیک ہے. پہلے ہم پڑھیں گے کیا؟ سکستھ، السادس، سیونتھ، السابع، ایٹھ، الثامن، نائنتھ، التاسع، الثامن، التاسع، ٹینتھ، العاشر. العاشر.
الترتيب الرابع یعنی کہ فورتھ ایکسرسائز، سل بین العدد والصورہ. آپ جڑائیے کاؤنٹنگ کو اور پکچر کو ساتھ میں. فار ایگزامپل ثامن ہو گیا 8 تو ایسے کرنا ہے، سابع ہو گیا 7 تو ایسے کرنا ہے، عاشر ہو گیا 10 تو ایسے کرنا ہے، سادس ہو گیا 6 تو ایسے کرنا ہے، تاسع ہو گیا 9 تو ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. التراکیب النحویہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرامیٹیکل انالیسس میں پھر سے پڑھنی ہے. الصلاة ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے بارے میں. التدریب ایکسرسائز نمبر 1، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. آپ ایکسچینج کریے سوال جواب کو اپنی کلاس میٹ کے ساتھ جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا ہے. مثال فرسٹ ایگزامپل، الى اين تذهب؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ الا اینا کہاں کی اور، ٹورڈز. اینا کیا ہوتا ہے؟ ویئر. الا کیا ہوتا ہے؟ ٹو ویئر کیا ہوتا ہے؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ ویئر آر یو گوئنگ ٹورڈز بول سکتے ہیں. الا اینا تذهب تم کہاں کی اور جا رہے ہو؟ تم کہاں کی اور جا رہے ہو؟ اذهب الى المسجد میں جا رہا ہوں مسجد کی اور، میں جا رہا ہوں مسجد کی اور، لیکن کون سی مسجد؟ اذهب الى المسجد الحرام مسجد الحرام کی اور. لماذا کیوں تم جا رہے ہو وہاں پہ؟ لماذا ہو گیا وائی. ٹھیک ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماذا کیا ہوتا ہے؟ ماذا ہو گیا وٹ. کیا ہوتا ہے؟ وٹ. لماذا پتہ کیا ہوتا ہے؟ لماذا لماذا ہوتا ہے وائی. کیوں؟ کیونکہ لی کا مطلب ہوتا ہے فار. فار وٹ کیا ہوتا ہے نا؟ وائی. فار وٹ. فار وٹ ریزن ہوتا ہے نا وائی. فار وٹ وائی. ہم یہاں پہ کیوں ہیں؟ وائی. کیا بول. تو ان شارٹ کہ لماذا کا مطلب ہوتا ہے وائی کیوں، یا لما کا مطلب ہوتا ہے وائی. لما. ٹھیک ہے. لما ولیما. ٹھیک ہے. لا اصلي الجمعة. لأصلي الجمعة. لماذا کیوں؟ لأصلي تاکہ میں نماز پڑھوں. لکھا مطلب فور. تاکہ. تاکہ میں نماز پڑھوں. لأصلي الجمعة تاکہ میں جمعہ نماز پڑھوں. لأصلي الجمعة تو اس نے یہاں پہ جمعہ بنا دیا ہے اور گیا کہاں کی اور تھا یہ؟ مسجد الحرام کی اور. تو اس نے کہا تھا اذهبوا الى المسجد الحرام. کس لیے؟ لأصلي الجمعة. اگر مجھے بولنا ہوگا میں جاتا ہوں مسجد نبوی کی اور تاکہ میں فجر نماز پڑھوں گا، تو ہم بولیں گے الى اين تذهب تم کہاں کی اور جاتے ہو؟ تو ہم بولیں گے اذهب الى المسجد النبوی میں جا رہا ہوں مسجد نبوی کی اور. لماذا کیوں؟ لأصلي الفجر تاکہ میں فجر نماز پڑھ سکوں. یا ایسی مجھے کوئی بولے گا الى اين تذهب تم کہاں کی اور جا رہے ہو؟ میں کہوں گا اذهب الى مسجد بلال میں مسجد بلال کی اور جا رہا ہوں. لماذا کیوں؟ لأصلي الظهر تاکہ میں ظہر نماز پڑھ سکوں. ٹھیک ہے. کوئی مجھے بولے گا الى اين تذهب تم کہاں کی اور جا رہے ہو؟ میں بولوں گا اذهب الى مسجد عثمان. لماذا کیوں؟ لأصلي العصر. باقی اس پیٹرن پہ کرنا ہے خود ہی کریں گے. ٹھیک ہے. ایسے بولیں گے اذهب الى المسجد علي لأصلي المغرب. اذهب الى المسجد الفيصل لأصلي العشاء. اذهب الى المسجد الحرام لأصلي الفجر. کتنا آسان ہے یہ. اس کے بعد بولا اسأل کما فی المثال آپ سوال کریے جیسے کہ مثال کے اندر اس نے دیا ہے. المثال مثال اس نے یہاں پہ دیا ہے لماذا انت مسافر الى مکہ تم کیوں مسافر ہو مکہ کی اور، تم کیوں جاتے ہو مکہ. ٹھیک ہے. انت اور مکہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے. تو اگر مجھے بولنا ہوگا تم کیوں جاتی ہو مدینہ، میں بولوں گا لماذا انت مسافرتن. ہے کہ نہیں؟ مسافر نہیں مسافرتن. لماذا انت مسافرتن الى المدینہ تم کیوں جاتی ہو مدینہ. اگر مجھے بولنا ہوگا وہ کیوں جاتا ہے مصر، تو میں بولوں گا لماذا ہوا. یہ سمجھ ہے پروناؤنس چینج کرنے ویسے پروناؤن چینج کرنی ہے تو آسان ہے. لماذا ہوا من مصر سوری لماذا هو مسافر الى مصر وہ کیوں سفر کر رہا ہے مصر کی اور، یا وہ کیوں سفر کری ترکی کی اور. تو ہم بولیں گے لماذا هي. اب ہوا نہیں آئے گا. هي مسافرة الى ترکیہ. اب بنائیے عبد الرحمن صاحب آپ خود بنائیے اس والے کو. بسم اللہ. تم کیوں جاتے ہو سیریا؟ بتائیے تم کیوں جاتے ہو سیریا. لماذا أنت مسافر إلى سوريا؟ بالکل. لماذا انت لماذا مسافر أنت مسافر إلى سوريا؟ لماذا أنت مسافر إلى سوريا. بالکل صحیح ماشاء اللہ. التدريب الثالث third exercise تبادل الحوار. آپ کریے چینج
डायलॉग को या बातचीत को या कन्वर्जेशन को, मع زميلك فيديو कलीग كما في المثال، जैसे कि مثال के अंदर दिया गया है। المثال مثال: ضع المنبه بجانبك، رکھو تم put the alarm on your side، یا ویڈیو سائڈ، اصل میں ویڈیو سائڈ لکھا ہے لیکن بگ کے مطلب بہت ہوتے ہیں، بگ کا مطلب ہوتا ہے ود بھی اور بائی بھی اور ایٹ بھی، ہے نا، ایٹ یور سائڈ بول سکتے ہیں۔ ضع المنبه، تم رکھو الارم کو on your side، بجانبك، بجانبك، ٹھیک ہے، ایسے۔ هذه فكرة طيبة، یہ اچھا آئیڈیا ہے، فکرہ بولتے ہیں آئیڈیا کو، this is a good idea، هذه فكرة طيبة، کہ مجھے وہ بول رہا ہے ضع المنبہ، تم منبہ کو، منبہ بولتے ہیں تنبیہ کرنے والے کو، الارم کرنے والے کو، الارم الارم کہتا ہے نا، بجانبک، اپنی جانب سے، جانب بولتے ہیں کس کو، ہم بولتے ہیں نا اس کی جانب سے ایسا ہو گیا، مطلب کیا اس کی طرف سے، طرف کیا ہوتا ہے، سائڈ، تمس طرفہ کو اس پہ آج مسئلہ، تمس جانب کو نا یہ چیز، ایسا بولتے ہیں نا ہم، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے کشمیری کرنا پسند نہیں ہے جیسے کچھ، مجھے لگتا ہے کشمیر تھوڑا عجیب لگتا ہے مجھے کشمیری، میں کرتا ہوں کشمیری باپ باپ کے ساتھ، دادی کے ساتھ، لیکن پسند نہیں ہے مجھے کشمیری کرنا۔ اچھا، تم رکھو قرآن اپنے سائڈ پہ، کیسے بولیں گے ہم، ضع القرآن بجانبک، ضع القرآن بجانبک، تم قرآن کو رکھو اپنے سائڈ سے، ہم بولیں گے هذه فكرة طيبة، this is a good idea۔ ضع الكتاب بجانبك، تم کتاب کو رکھو اپنے سائڈ سے، هذه فكرة طيبة، یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے۔ ضع الصحيفة بجانبك، ایسی، ضع الفاكهة بجانبك، ضع الشاي بجانبك، ضع القهوة بجانبك، ضع الماء بجانبك، ضع النظارة that spectacle بجانبك، تھا سا شیش پنہ سائڈ اسکرین، ضع النظارة بجانبك، هذه فكرة طيبة، it's a good idea، تو ایسے بولنا ہے اس کو۔ اس کے بعد تبادل الحوار مع زميلي كما في المثال، دیکھیں مثال: انا ذاهب الى المسجد، میں جاتا ہوں مسجد کی اور، انتظر، انتظر، انتظار کرو، ویٹ، انتظر، منتظر رہو، انتظار کرو، انتظر، ویٹ۔ انا ذاهب معك، میں جانے والا ہوں تمہارے ساتھ، انا ذاهب معك، ٹھیک ہے، کتنا آسان ہے یہ، مطلب کوئی جا رہا ہے کہیں کسی جگہ کی اور بول رہا ہے میں جا رہا ہوں یہاں پہ، ہم اس کو انتظر، رکو، انا ذاہب معک، میں آ رہا ہوں تمہارے ساتھ، اب کہیں جا رہا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہاں کہاں جاتا ہوگا وہ۔ پہلے اس نے یہاں پہ ایگزامپل دی ہے مسجد کی، ٹھیک ہے، اس نے ایگزامپل دی ہے مسجد کی، تو اب بتائیے ایسے ہی، میں جا رہا ہوں اسکول کی اور، انا ذاہب الى المدرسہ، یا اخی، اے میرے بھائی، انا ذاہب الى المدرسہ، وہ رہا انتظر یا ہشام، انتظر، رک جاؤ، انا ذاہب معک، میں تمہارے ساتھ آؤں گا، کیونکہ اٹیچمنٹس الحمدللہ نے پڑھ لی تھی اس ٹائم پہ ساری، مع پلس کا، مع کا مطلب ہوتا ہے ود، اور کا مطلب ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اب بتائیں وہ اٹیچمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے پڑھنی، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اللہ کی قسم وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، پھر بھی آگے سمجھ الحمدللہ اس دن، اور ریویژن کرنا چاہیے پرانے ویڈیوز کو، یا پرانی پی ڈی ایف سے پڑھ سکتے ہیں آرام سے خود بخود بھی۔ انا ذاہب الى البیت، میں جا رہا ہوں گھر کی اور، انتظر، رک جاؤ، انا ذاہب معک، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، انا ذاہب الى المصلی، میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، انتظر، رک جاؤ، انا ذاہب معک، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، انا ذاہب الى مکہ، انتظر، انا ذاہب معک، ٹھیک ہے ایسے بولیں گے، انا ذاہب الى المدینہ، میں جانے والا ہوں مدینہ، انتظر، رک جاؤ، انا ذاہب معک، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، انا ذاہب الى الشقہ، میں جانے والا ہوں اپارٹمنٹ، انتظر، رک جاؤ، انا ذاہب معک۔ میں غلطی کرتا ہوں، یہاں خود کرنا چاہیے، میں بولتا ہی نہیں ہوں کرنے کے لیے، اب آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد۔ حول كما في المثال، مجھے بولتا نا ایک اس نے مجھے ایسا بولتا نا ایک اسٹوڈنٹ نے، کہا شبیر صاحب، میں لکھ رہا ہوں اس کا نام یہاں پہ کیونکہ اس کو میں اعزاز دینا چاہتا ہوں وہ شاید دیکھتے ہوگے ویڈیو شاید، شبیر صاحب جو ہے نا وہ مجھے بولتے تھے شام صاحب تو صرف دپا نہیں ہو تو اسلام ون کی نے، میں صرف اچھا آدھا ریکارڈ ہو گیا ہوگا، ایک میں ریکارڈ کیا آج کی نہیں، میں ریکارڈ کیا تھا اس سے پہلے، جی جی کیا تھا۔ وہ رہا ریکارڈ، ٹھیک ٹھیک۔ احمد یستيقظ مبکرا، احمد اٹھ جاتا ہے نیند سے صبح جلدی، مبکرا بولتے ہیں ارلی، جلدی اٹھتا ہے۔ استيقظ انت مبکرا، تم بیدار ہو جاؤ جلدی، استيقظ انت مبکرا، تم بیدار ہو جاؤ جلدی، ٹھیک ہے، دیکھیے یستيقظ مبکرا وہ بیدار ہو جاتا ہے جلدی، استيقظ تم بیدار ہو جاؤ، ایسے بولنا ہے، ٹھیک ہے۔
ایسے ہی احمد یقرأ القرآن، احمد قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، مبکرن جلدی. اب مجھے بولنا ہوگا تم قرآن پڑھو، اقرأ القرآن، کیا بولیں گے؟ اقرأ القرآن. ٹھیک ہے، تم قرآن پڑھو مبکرن جلدی. مجھے بولنا ہوگا کہ احمد جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے، ینتظر الحافلۃ، ہو گیا انتظار کرتا ہے وہ بس کا. احمد ینتظر الحافلۃ، احمد انتظار کرتا ہے بس کا. ٹھیک ہے. اب مجھے بولا ہوگا رک جاؤ انتظار کرو، انتظر انت مبکرن، تم انتظار کرو جلدی. یا ینتظر الحافلۃ، وہ انتظار کرتا ہے بس کا مبکرن صبح جلدی. ٹھیک ہے ایسے ہی. احمد یکنس الغرفۃ، احمد جھاڑو مارتا ہے کمرے کو. اکنس، تم جھاڑو مارو. انت، تم جھاڑو مارو. اکنس انت مبکرا، تم جھاڑو مارو جلدی، ایسے بولیں گے. احمد یکنس الغرفۃ مبکرا، احمد جھاڑو مارتا ہے کمرے کو جلدی صبح. پریشان کر دیا مجھے لوگوں نے. اس کے بعد احمد ایک منٹ نا. کیا کریں آپ. احمد يستيقظ مبكرا، اچھا. احمد يكنس الغرفة، احمد جھاڑو مارتا ہے کمرے کو. اكنس الغرفة، تم کمرے کو جھاڑو مارو. انت، تم مبکرا صبح جلدی. ایسے بنانا ہے تو آپ کو آ جائے گا آرام سے. احمد يغسل الملابس، احمد دھوتا ہے کپڑوں کو. احمد دھوتا ہے کپڑوں کو مبکرا صبح جلدی. مبکر ہوگا ارلی، کیا ہوتا ہے؟ ارلی. اور متاخرا کا مطلب ہوتا ہے لیٹ، ڈیلے کرنا. ٹھیک ہے، متاخر. اغسل انت، تم دو. اغسل انت، تم دو مبكرا، تم دو صبح جلدی. اغسل انت، تم دو مبكرا. اچھا. احمد یاکل التمر، احمد کھاتا ہے تمر کو. تمر بولتے ہیں ڈیٹ کو، کھجور کو. کل، تم کھاؤ. کل التمر، تم کھجور کھاؤ. انت، تم کھاؤ کھجور کو مبكرا. کل التمر مبكرا، تم کھجور کھاؤ صبح جلدی. ایسے ہی. احمد یشاهد التلفاز، احمد ٹیلی ویژن دیکھتا ہے. استيقظ، سوری، شاہد تم دیکھو. شاہد بولتے دیکھنے کو. شاہد تم دیکھو. انت، تم دیکھو مبکرا جلدی ٹیلی ویژن کو. اب بتا ایک، اب ایک کی یاد رکھیے. کی آف لرننگ لینگویج کیا ہوتی ہے؟ کی آف لرننگ لینگویج از ہارڈ ورک، اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. جتنا آپ پڑھیں گے لینگویج کو، جتنا آپ سنیں گے لینگویج کو، اتنا آپ کو یاد رہے گی. اس لیے خود کریے محنت آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. اور جو ہم پڑھے وہ زبان ہی رٹا یاد ہونا چاہیے. جو ہم پڑھے نا آج، آپ کو رٹا کرنا ہے یار، رٹا. جتنا آپ رٹا یاد کریں گے نا اتنا آپ آگے جائیں گے. اللہ سے میں زندگی میں سکھا ایک چیز نا بچپن سے لے کے آج تک، کہ وہ انسان زندگی میں آگے جاتا ہے جو علم میں اسپیسیفسٹی لاتا ہے. اسپیسیفسٹی. کم پڑھتا ہے لیکن یاد کر دیتا ہے. وہی جو پڑھ لیا نا وہ یاد کر دینا ہے. کیونکہ علم بولتے، علماء بولتے علم وہ ہو گیا التی فی الصدور، جو آپ کے سینوں میں ہوگا. علم یہ نہیں ہے کہ میں نے کتاب پڑھی ہے لائبریری میں، بڑی سی ہے کتاب پڑھی ہے ساری، کچھ یاد ہی نہیں ہے. اس کو علم نہیں بولتے. علم بولتے جو زبان پہ آ جائے گا آپ کو. ایسے بولیں گے پتہ ہو اس ٹاپک پہ، آپ کو ادھر نکلنی چاہیے 10 15 پوائنٹس اس ٹاپک پہ. اس کو بولتے ہیں علم. یہ نہیں ہو کہ علم میں بتاؤں گا میں نے اتنی کتاب پڑھی ہے، ہاں ذرا مجھے ایک بتاؤ اس کنسرٹ کے بارے میں. پتہ نہیں ہے مجھے وہ کیا ہو گیا کتاب پڑھنا. کتاب پڑھنا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ سیکھنا مقصد ہے کہ نہیں؟ تو جو پڑھیں گے وہ یاد کرنا چاہیے. یہ ٹیکنیک سب سے اچھی ہے. اس سے قرآن حفظ کرنا چاہیے پہلے ہی. دیکھیے میں نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی زندگی میں. پڑھی ہوں گی لگ بھگ، اچھی خاصی پڑھی ہوں گی الحمد للہ. میں نے کتابیں لگ بھگ شاید نہیں پڑھی ہوں گی 300 400 کتابیں تک. لیکن میں نے اتنی زیادہ کتابیں نہیں پڑھی. لوگ اس سے زیادہ پڑھتے، لوگ ہزاروں کتابیں پڑھتے ہیں. میں نے خالی قرآن کیا تھا اچھے سے لرن. پھر باقی مجھے کیا ہو گیا، میں نے زیادہ قرآن نہیں پڑھا ہے نا، میں نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہے نا، ہر ایک مؤلف کی، اس کی مؤلف کی، اس مؤلف کی. لیکن اگر میں کتاب پڑھتا ہوں نا، میں ساری کتابیں پڑھ پاتا ہوں جلدی جلدی. مجھے قرآن کی آیتیں یاد ہے نا ذہن میں. اس سے کیا فرق، اس سے کیا فائدہ آتا ہے؟ میں نے ٹیکسٹ یاد کر دیا، قرآن کا ٹیکسٹ اور حدیث کو ٹیکسٹ الحمد للہ میں نے اچھے خاصے یاد کر دیے. اس سے آسان ہو جاتی ہے علم حاصل کرنے میں. ٹیکسٹ یاد کرنے سے نا. آپ پڑھیں گے اس کی کتاب، اس کی کتاب، وہ کتاب نکال کہاں سے رہا ہے؟ مصادر سے نکالا نا کتاب. تو مصادر ہی پڑھنی چاہیے، سورسز پڑھنی چاہیے، سورسز علم کے. نہ کہ وہ آتھر کیا بولتے ہیں، یہ آتھر کیا بولتے ہیں، سورسز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے انسان کو آتی ہے کریڈیبلٹی آتی ہے ایسے. ٹھیک ہے. ملخص و تراکیب. ٹھیک ہے. وہ رہے کیا تراکیب کیا ہوتا ہے؟ گرامیٹیکل انالیسس کی ملخص کرنا، یعنی کہ اس کا یہ پڑھنا سمرائز ورژن.
أين تصلي الفجر؟ तुमने फजर नमाज तुम फजर नमाज कहाँ पढ़ती हो? أين تصلي الظهر? तुम ज़ोहर नमाज कहाँ पढ़ती हो? أين تصلي العصر? तुम असर नमाज कहाँ पढ़ती हो? أين تصلي المغرب? तुम मगरिब नमाज कहाँ पढ़ती हो? أين تصلي العشاء? तुम इशा नमाज कहाँ पढ़ती हो? أين تصلي الجمعة? तुम जुमा नमाज कहाँ पढ़ती हो? أنا ذاهب إلى المدرسة मैं जाता हूँ स्कूल सॉरी مسجد أنا ذاهب إلى المدرسة स्कूल أنا ذاهب إلى البيت मैं जाता हूँ घर की ओर أنا ذاهب إلى الطبيب डॉक्टर की ओर أنا ذاهب إلى مكة مكة की ओर मैंने पढ़ लिया था ये सब कुछ इसलिए तेज बोल रहा हूँ ضعي المنبه तुम रखो किसको अलार्म को بجانبك अपनी साइड से ضعي القرآن بجانبك ضعي الكتاب بجانبك ضعي الصحيفة بجانبك ضعي النظارة بجانبك أصلي الفجر मैं फजर पढ़ता हूँ फिर मस्जिद الحرام मस्जिद हराम के अंदर और से कुछ भी नमाज पढ़ता हूँ फजर यहाँ आसान है ना कुछ नहीं है पहले अच्छा यस्तयक़िज़ का मतलब क्या होता है वो बेदार हो जाता है और इस्तयक़िज़ का मतलब होता है बेदार हो जाओ इस्तयक़िज़ उठ जाओ बेदार हो जाओ इस्तयक़िज़ यस्तमिع वो सुनता है इस्तमिع तो सुन इस्तमिع तो सुन ठीक है यक़रा वो पढ़ता है इक़रा तो पढ़ यज़अ वो रखता है ज़अ तो रख यंतज़िर वो इंतज़ार करता है इंतज़िर तो इंतज़ार कर ठीक है यकनुस वो झाड़ू मारता है उकनुस तो झाड़ू मार यगसिल वो धोता है इगसिल तो दो युशाहिद वो देखता है शाहिद तो मुशाहिदा कर तू देख याकुल वो खाता है कुल तो खा देख अब देखिए फर्क करने हैं कुल क्या मतलब क्या होता है कुल कुल बिस्मिल्लाह खाओ बिस्मिल्लाह करके या कुल भी यमीन हदीस में आ गया है दाहिने हाथ से खाओ खाओ दाहिने हाथ से दूसरा हो गया कुल हो गया क्या पढ़ो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो कि मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की जो रब सुबह का है ठीक है ये कुल और कुल में फ़र्क कर रहे हैं उसके बाद लिमाज़ा अंत मुसाफिरुन इला मक्का तुम क्यों हो मुसाफिर तुम क्यों जाते हो मक्का सफ़र करने के लिए लिमाज़ा हुआ मुसाफिरुन इला मदीना ऐसी हुआ अंत लगा के ये सब बोल देना ये तो आसान है मुझे आसान चीज़ें पसंद नहीं है अच्छा अस्सलात नमाज الأصوات voices وفهم المسموع and understanding of what is being heard أولا पहली الأصوات voices ठीक है استمع आप गौर से सुनिए وأعد और आप रिपीट करिए सालिह عصام ये नाम होता है किसी का ठीक है सुहैब साबिर कुसई मुस्तफ़ा हमें सवाल आ रहा है कुछ नहीं है अब ये जो ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमें जो हम पढ़ते थोड़ी थोड़ी हार्डेस्ट पार्ट होता है किताब का जो हम ये पढ़ते हैं ठीक है देखिए हम पढ़ेंगे अच्छे से यहाँ दिखा रहे फर्क कितना पड़ता है सीन और सौद को प्रोनाउंस करने से हम कहते हैं सौद को प्रोनाउंस सीन की आवाज़ हालांकि सीन बारीक पढ़ना है हल्का सीन और सौद पढ़ना है मोटा ये पूरा आवाज़ से पढ़ना है मोटी आवाज़ से पढ़ना है क्योंकि हरूफुल मुस्तालिया में से आ जाता है अगर आपने तजवीद कोर्स नहीं किया है तो आप पढ़ सकते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल से मैंने वो अच्छे से पढ़ाया था उस टाइम पे इसलिए आप वहाँ से देखेंगे ठीक है हम देखेंगे मुझे बुरा था उस्ताद था क्या बोला था मुझे कल बुरा था क्या शुक्र हमारी मनता ये बंद बेचारे ये जो पढ़ना पढ़ तुम क्या करना पत बोलते तुम पढ़ना पढ़ की है लेकिन ऐसे तो फायदा आता है ना बोलता है ना ईगो ज़्यादा को इल्मस को ये स्पेशली रोज़ाना साइलेंटनेस मेंटेन की नहीं इल्मस बोलता है मतलब ऑनलाइन मीन से क्या होता है उतना इंसान घर में आराम से बैठा होता है पढ़ रहा होता है ऐसे नहीं रहता है वो मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ मैं बोलता हूँ ये अभी अच्छी मीन्स है इस चीज़ के लिए कि इंसान जो है वो दावत आगे पहुंचा सकता है और सारे लोग फ़ोन पे होते हैं आजकल अब मतलब कुछ कर सकते इनएविटेबली हम फंस गए इस चीज़ में इससे हम बाहर नहीं आ सकते अब इस पे ही जो है हमें अच्छा कंटेंट डालना है और इसी को मीन्स बनाना है अच्छा काम करने का है कि नहीं इंशाल्लाह सच में फ़ोन में शहर बहुत सारे हैं ना इसमें कोई शक नहीं है इसमें इतने शहर है लेकिन इसमें खैर ही बहुत सारे हैं देखिए सब्बहा का मतलब क्या होता है ठीक है सब्बहा का मतलब होता है किसी को गुड मॉर्निंग बोलना सुबह के मौके पे किसी को बोलना गुड मॉर्निंग उसको बोलते हैं सब्बहा क्या बोलते हैं सब्बहा ये तो क्या सबहा सबहा उसने सुबह की सब्बहा का मतलब हो गया टू ग्रीट समवन इन द मॉर्निंग टू से गुड मॉर्निंग ठीक है सब्बहा या टू बिगिन द मॉर्निंग विद या सब्बहा का मतलब होता है उसने सुबह इस चीज से की ठीक है इतना फर्क होता है अगर सवाल पढ़ेंगे अगर हम पढ़ेंगे सीन से ठीक है सब्बहा बाबे क्या है शद्दा बाबे क्या है तशदीद ठीक है सब्बहा पढ़ेंगे हम ठीक है जैसे कुरान में आता है सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ना तो सब्बहा का मतलब होता है उसने तस्बीह बयान की उसने ग्लोरीफाई किया उसने प्रेज किया
ٹھیک ہے، ہم بولیں گے سبح اللہ، اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی. تسبیح کیا ہوتا ہے؟ گلوریفیکیشن کیا ہوتا ہے؟ گلوریفیکیشن ہوتا ہے کسی کو پاک قرار دینا، ڈیفیکٹ سے، فلاز سے، جو ہے خامیوں سے، ٹھیک ہے، عیوب سے، عیبوں سے. کسی کو بولا یہ بالکل پاک ہے، عیبوں سے، یہ فلاز سے بالکل پاک ہے، وہ خالی اللہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم بولتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی ڈیفیکٹ سے، عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے. تو سبح کا مطلب ہوتا ہے ٹو سے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہنا. یا بولے سبح کا مطلب ہوتا ہے ٹو سوم، ٹو سوم یا ٹو فلوٹ. کیونکہ سباحہ بولتے ہیں سوئمنگ کو، سباحہ. ٹھیک ہے، سباحہ بولتے ہیں سوئمنگ کو. حدیث میں آ گیا کہ کل شيء ليس فيه ذکر اللہ تعالی فهو لهو ولعب. ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ امیوزمنٹ ہے، وہ کھیل تماشا، اس میں کوئی ثواب نہیں ملتا ہے سوائے چار چیزوں کے. اس میں سے ایک سوئمنگ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، السباحہ. تو سباحہ ہوتا ہے سوئمنگ. اب کیا فرق ہے مطلب سوئمنگ کرنے اور سبحان اللہ میں کیا ہو سکتا ہے؟ مماثلت کیا اس میں ہوتی ہے؟ مطابقت، کنیکشن کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ کیا ربط یہاں پہ ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ یہ ربط ہے کہ جب میں کسی کو ویدریٹ کرتا ہوں، جب میں کسی کو گلوریفائی کرتا ہوں، جب میں کسی کو مطلب کسی کی عظمت بیان کرتا ہوں، تو میں اس کو ٹاپ لیول پہ رکھتا ہوں نا، ٹاپ لیول پہ. اور سوئمنگ نہیں ہے پاسبل باٹم پہ کرنا پانی کے، ہے نا. مر جائے گا نا انسان، دم ہو جائے گا، اوپر جائے گا انسان واپس. میں سوئمنگ کرتا ہوں اچھے سے، مجھے سوئمنگ آتی ہے الحمد للہ. میں نے کورس بھی کیا ہے 5 دن تک، LST کورس، لائف سیونگ ٹیکنیک. اس میں مجھے پتا ہے سوئمنگ کے بارے میں اچھے سے. مطلب میں چاہتا ہوں پہلے پانی کے اندر پورا نیچے تک میں چاہتا ہوں پتھر نیچے سے، اللہ کے ساتھ مجھے اتنی سوئمنگ آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں پورا کسی بھی لیک کے میں جاؤں گا پورا نیچے تک، لاؤں گا پتھر اوپر تک. لیکن لنگ لگتی ہے اس کے بعد پھٹ جائے گی لنگز ہی، اتنا پریشر ہوتا ہے نیچے پانی کا. لیکن کیا ہوتا ہے انسان خود آتا ہے اوپر. ڈوبنا اتنا، ڈوبنا مشکل ہے، بتائے ڈوبنا آسان نہیں ہے، ڈوبنا مشکل ہے. انسان ڈوبتا ہے پینک ہونے سے، اس کو پھر جاتا ہے پانی ناک سے، وہ ہوا نہیں لے پاتا تو مر جاتے ہیں. ورنہ انسان میمنس نا فلوٹ کرتے ہیں، میمنس ہوتے ہیں نیچرل سوئمرس. وی آل میمنس آر نیچرل سوئمرس. بس ہم پانی میں نہیں گئے ابھی تک اچھے سے نا، جو نہیں جاتے. تو اگر آپ، یہ امپاسبل ہے کہ آپ پانی میں ڈوب جائیں گے اگر آپ کے لنگس انفلیٹڈ ہوں گے، انفلیٹڈ، امپاسبل. ایسے لنگس ناممکن آپ ڈوب جائیں گے پانی میں، ناممکن چاہے آپ کچھ بھی کریں گے. اگر آپ نے کیا اور ناک میں پانی گیا، منہ میں پانی گیا، بس ختم. تو سوئمنگ کا اگر یہ ٹاپ پہ، تو تسبیح کیا ہوتی ہے؟ کسی کو گلوریفائی کرنا، کسی کو پاک کرنا ایبوں سے، پھر وہ ٹاپ لیول تک پہنچتا ہے اس چیز سے، یعنی کہ اس لیول تک اس کے ایب پاک ہے. تو یہ اس میں ربط ہے سوئمنگ کرنے میں. اب سمجھ لیجیے ربط کیسے آ رہا ہے اس چیز میں. اس کو بولتے ہیں سیمیٹک لینگویج. سیمیٹک لینگویج میں ہوتا ہے ایک لاجک ہوتا ہے پیچھے، کیوں نام دیا ہے سباحہ کو سوئمنگ، سباحہ، اس کا لاجک ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، کنیکشن ایک ہوتا ہے. جو کہ عربک لینگویج بھی ایک سیمیٹک لینگویج ہے. یہاں پہ ایک لاجک ہوتا ہے بیہائنڈ گونگ، بیہائنڈ اسپیلنگس، یہاں لاجک ہوتا ہے پیچھے سے. ٹھیک ہے، بیہائنڈ اسپیچ ساؤنڈ ایک لاجک ہوتا ہے پیچھے. ہر جگہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہوتا